کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک عبادت گزار شخص ایک حسینہ کے عشق میں کافر بن گیا؟ ایک ایسا انسان جو برسوں تک عبادت میں ڈوبا رہا، دنیا سے الگ، گناہوں سے پاک رہا، یہاں تک کہ لوگ اسے ولی سمجھتے تھے، مگر پھر ایک عورت آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ شخص جو نیکی کی علامت تھا ایسی گمراہی میں گرا کہ قبر تک شیطان کا بندہ بن گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ شیطان کا دشمن شیطان کا غلام بن گیا؟ کیا واقعی ایک عورت کا حسن ایک عبادت گزار کو برباد کر سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی چونکا دینے والی حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ ایک برسیسا نامی راہب کس طرح کافر بن گیا۔ یہ واقعہ تفسیر مظہری میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت مشہور اور عبادت گزار شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اس زمانے میں عبادت کے میدان میں اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا جہاں وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ نہ وہ کسی سے ملتا، نہ کسی کے در پر جاتا۔ اسے دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ پورے 40 سال تک وہ اپنے گرجے میں قید رہا۔ عبادت ہی اس کی دنیا تھی اور اللہ کی بندگی ہی اس کی زندگی۔ شیطان نے بارہا کوشش کی، مگر برسیسا کی عبادت اور اخلاص کی دیوار اتنی بلند تھی کہ وہ اس تک پہنچ نہ سکا۔ لیکن پھر شیطان نے 40 سال کی عبادت کو مٹی میں ملا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ برسیسا اپنے کمرے سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایسا عبادت گزار کہ وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا اس کے نزدیک گناہ کے مترادف تھا۔ دن رات کا ہر پل بس عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتا، مگر جسم ہے تک تو جاتا ہے۔ تو جب مرضی سے ان کے وقت کچھ آرام کے لیے بیٹھتا تو کبھی کبھار بس یوں ہی تازہ ہوا لینے کے لیے اپنی کھڑکی سے باہر جھانک لیتا۔ اس کا عبادت خانہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں ارد گرد کوئی آبادی، نہ کوئی ہنگامہ برپا، بس خاموشی تھی اور تنہائی۔ اور یہی تنہائی شیطان کے لیے ایک موقع بن گئی۔ شیطان نے برسیسا کو غور سے دیکھا کہ یہ راہب دن میں 1 یا 2 بار کھڑکی سے ضرور جھانکتا ہے۔ تب اس نے ایک نیا روپ اپنایا۔ شیطان ایک دن انسان کی شکل میں آیا اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ یہ نماز صرف ایک اداکاری تھی، مگر ایسی کہ برسیسا جیسے زاہد کو بھی متاثر کر دیا۔ یاد رکھے، شیطان کسی گناہ کی دعوت اس کے ذوق سے ہٹ کر نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ سامنے والا کس راستے سے آئے گا، تو جس کی جو کمزوری ہو شیطان اس راستے سے اس کے دل میں سرایت کرتا ہے۔ اور یہاں شیطان نے برسیسا کے دروازے پر عبادت کی دستک دی۔ چنانچہ ایک دن حسب معمول جب برسیسا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک شخص قیام کی حالت میں کھڑا ہے، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ برسیسا حیران رہ گیا کہ جب دوسرے دن دوبارہ اس نے دیکھا وہی شخص رکوع کی حالت میں تھا، اور کیا ہی طویل رکوع تھا، جیسے فرشتے عبادت کر رہے ہو۔ اور جب تیسری بار نگاہ پڑی تو وہ شخص سجدے میں تھا، ایسا سجدہ زمین کو بھی جھکا دے۔ یہ سلسلہ
کئی روز تک جاری رہا۔ ہر روز ہر بار وہی شخص عبادت میں مشغول، قیام، رکوع، سجدہ، سانس لینے کی طرح عبادت اس کا فطری عمل تھا۔ برسیسا کے دل میں آہستہ آہستہ ایک خیال نے جنم لیا، یہ تو کوئی بڑا ولی ہے جو تنہائی میں اس قدر عبادت کرتا ہے۔ یہی خیال اس کے دل میں جگہ بنانے لگا، اور شیطان ہر لمحہ موقع کی تاک میں تھا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مسلح بھی آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب لانے لگا، اور جب 10 دن ہم نے دیکھا کہ وہ سب بالکل کھڑکی کے نیچے نماز میں مصروف ہے تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے جھانکا اور پوچھا، اے بندہ خدا، تم کون ہو؟ اور ناظرین، یہ سوال ایک سوال نہیں تھا، بلکہ شیطان کے جال میں پھنسنے کا پہلا قدم تھا۔ مگر اس شخص نے جواب دیا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں۔ برسیسا تھوڑا چونکا، کیسا بندہ ہے، نہ سلام، نہ بات، نہ کوئی تعارف، بس عبادت اور صرف عبادت۔ اگلے دن پھر پوچھا، اے اللہ کے بندے، اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو؟ لیکن جواب وہی، مجھے اپنے کام کرنے دو۔ ابھی برسیسا کے دل میں یہ سوالات چل نہیں رہے تھے کہ ایک دن بارش ہونے لگی، تیز بارش اور ٹھنڈی ہوائیں، مگر وہ شخص اب بھی عبادت کی حالت میں کھڑا تھا۔ نہ بارش کی پرواہ، نہ موسم کا خیال، قیام کی حالت میں بالکل بے نیاز۔ برسیسا کا دل بھر آیا، سوچا یہ تو واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ چنانچہ دل میں نرمی آئی اور اس نے آواز دی، اے عبادت گزار، بارش ہو رہی ہے، اندر آ جاؤ میرے کمرے میں، یہاں تم محفوظ رہو گے۔ وہ شخص یعنی شیطان بظاہر انکساری سے بولا، ٹھیک ہے، مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، میں آ جاتا ہوں۔ اور نظر یہی چاہتا تھا۔ وہ اندر آ گیا اور جیسے ہی داخل ہوا عبادت کی نیت باندھی۔ پھر کئی مہینے گزر گئے، وہ مسلسل برسیسا کے ساتھ اس کے کمرے میں نماز پڑھتا رہا، لیکن اصل میں صرف نماز کی شکل بنا رہا تھا، ادھر قیام، ادھر رکوع، کبھی سجدہ، مگر دل تھا نہ خوش و فریب۔ اور برسیسا وہ تو اسے واقعی بزرگ سمجھنے لگا تھا۔ دن بدن اس کے دل میں اس کی قیمت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کئی مہینے بعد ایک دن وہ عبادت گزار شخص یعنی شیطان بولا، میرا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے، میرا اصل مقام کہیں اور ہے۔ لیکن جاتے جاتے وہ کچھ ایسا کہنے والا تھا جو برسیسا کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ وہ سوکھ جانے سے پہلے عبادت گزار یعنی شیطان برسیسا سے مخاطب ہوا، میں جاتے جاتے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ جو مجھے میرے بڑوں سے ملا تھا۔ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آئے تو یہ مخصوص کلمات پڑھ کر اس پر دم کر دینا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی کہو گے کہ کوئی آیا تھا اور خزانہ دے گیا۔ برسیسا نے مزید حیرت سے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ہنسا اور بولا، ہم نے یہ نعمت طویل ریاضت اور مجاہدہ سے حاصل کی ہے، اور تم جیسے کو دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، کیا نالائق انسان ہو تم۔ برسیسا کو تھوڑی شرم محسوس ہوئی، دل میں بات بیٹھ گئی، سوچنے لگا شاید میں واقعی نالائق ہوں۔ آخر کار بولا، اچھا سکھا ہی دو۔ شیطان فوراً سے مسکرایا اور جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا، اچھا پھر کبھی دوبارہ ملیں گے۔ ناظرین، کہانی خطرناک موڑ پر تھی۔ شاید وہ بادشاہ کے محل کی طرف گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ بیٹی نہایت حسین، تعلیم یافتہ، سلیقہ مند تھی، مگر اب شیطان نے اگلا وار کیا۔
اس پر اثر ڈالا۔ وہ ایسی ہو گئی جیسے دیوانہ و مجنون ہو۔ اچانک اس پر عجیب دورے پڑنے لگے۔ باپ بادشاہ پریشان، پورے ملک بھر کے حکیم اور طبیب لائے گئے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کئی دنوں کے علاج کے بعد کوئی افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب کسی دم والے سے تم علاج کروا کر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا ہاں کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنی سرکاری اہلکار بھیجے تاکہ وہ پتہ کرے کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ہم ان سے مل لیتے ہیں۔ بادشاہ کچھ آدمیوں کے ساتھ برسیسا کے پاس گئے۔ برسیسا نے انہیں دیکھ کر کہا آپ مجھے تنگ کرنے آئے ہیں، میری عبادت میں کیوں خلل ڈال رہے ہو؟ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، ملک کے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئے تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا ہاں میں نے ایک دم تو سیکھا ہے، اس دم کو آزمانے کا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دیا۔ بادشاہ کی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا اور اس نے جیسے ہی وہ دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 ماہ بعد شیطان نے پھر سے بچی پر حملہ کیا اور بادشاہ پھر اسے برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کس کے پاس چھوڑ کر جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وزیر کے پاس چھوڑ جائے اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ بندے تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ جاتا ہوں۔ ناظرین دیکھیے شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہاری ہی پاس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ کہنے لگا توبہ توبہ، یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ بھی میرے پاس ہی رہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کی اجازت ہو تو آپ کی عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے آگے ایک گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔ اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہوں، اگر بچی کا بھی کھانا بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ تو اکیلی ہے، پتہ نہیں اپنے لیے کھانا پکائے گی یا نہیں۔
چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا خود اٹھا کر باقی آدھا کھانا اپنی عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھنے کا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال لی کہ دیکھو وہ اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اس کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نکلنا نہ پڑے۔ چنانچہ وسیسہ نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وسیسہ کھانا رکھ دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کے ساتھ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا، اس کو کہہ دو کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ راہب نے اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس کا اثر اس لڑکی کے دل پر بہت ہوا۔ اس نے نماز وظیفہ شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے۔ راستے میں گزرنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ اب اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے برسیسہ کے دل میں خیال ڈالا، تم باہر آ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو گھر کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کیا کرو، وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب برسیسہ نے گھر کے اندر تقریر کرنا شروع کر دیا اور لڑکی نے اس پر عمل کر کے عبادت شروع کر دی تو برسیسہ کو بہت خوشی ہوئی کہ میری نصیحتوں کا اس پر بہت اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسہ کی محبت ڈالی اور برسیسہ کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا، آپ جو کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ برسیسہ اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا تھا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اس کے دل میں لڑکی کے لیے شفقت اور ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو گیا، یہ چارپائی ذرا آگے کر لیا کرو اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کرے۔
چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہوتی گئی اور وعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا رویدہ بن گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے۔ اب برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبرگیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راحت کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق بھر دیا، اس حد تک کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی کہ جس وقت وہ نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہ شہزادی کے چہرے پر جمی تھی اور شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا ناز و نین رشق قمر اپنے انداز و اطوار سے برسیسا کا دل لباتی۔ برسیسا نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑتی تو اس نے سراپائی حسن و جمال اور جاذب نظر پایا جاتا۔ اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی اور برسیسا کو یہ غم ہونے لگا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو مولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا کہ وہ اپنا عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر ہوش پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ شہزادی نے ایک بہت ہی نایاب بچے کو جنم دیا۔ شہزادی بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، جبکہ 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ اٹھ گئی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کوئی سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو یہ ماں ہے، اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نہ معلوم وہ بتا دے یا نہ بتائے، اب تو یہ ضرور بتائے گی، لہٰذا اب ایک ہی راستہ باقی ہے، لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ بس وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور بچے کے ساتھ صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا، وہ سیدھا برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے پاس تھی، اس لیے ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا اس کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا آپ کی بہن
بہت اچھی تھی، بہت ٹھیک تھی اور ایسے ہی عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ سین میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑی بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا، جب ہم جنگ کرنے کے لیے گئے تھے اس کو برسیسا کے پاس چھوڑ گئے تھے اور وہ بیمار ہو کر فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ بڑے بھائی نے پوچھا، اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ شیطان کہنے لگا، بس اس نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا ہے اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد شیطان خواب میں منجلے بھائی کے پاس گیا اور اسی کو بھی یہی سب کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی سب کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، دوسرے نے کہا، میں نے بھی یہی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ میں جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا، چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں ضرور تفتیش کروں گا۔ اتنے میں چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی دو بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کھودا تو بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا، قاضی نے جب تفتیش کیا تو اس نے اپنے گناہوں کام کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کا حکم دے دیا اور اس کے گلے میں پھانسی کا پندہ ڈالا تو پندہ کھینچنے سے کچھ لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا اور لڑکی پر بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی تجھ سے کروایا اور اب اگر تو بچنا چاہتے ہو تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا، اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، تو میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ برسیسا نے پوچھا، کیا کام ہے؟ تو شیطان نے کہا، بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر ان سے بچنے کے بعد دوبارہ توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے میں پندہ کھینچنے والے نے پندہ کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔ معزز ساتھیوں، اس سے ہمیں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ برسیسا نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ہمیں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ نظر کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ معزز دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ بھی نظریں نیچی رکھ کے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور مومن عورتوں سے بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہر فتنہ سے بچائے اور ہماری عبادتوں میں خلوص اور ایمانداری عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شیطان کس طرح ایک آدمی کو گمراہ کرتا ہے، کس طرح اور کس راستے سے اس پر وار کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی برسیسا کی زندگی کے بارے میں ایک سبق آموز داستان۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو
پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم ہمارے چینل نعمانی وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری مزید دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز پر وقت ملتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔